السلام علیکم ناظرین۔ 12 سے 18 مئی 2025 تک کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ برج حمل۔ اس ہفتے گھریلو خاندان کے افراد کے علاج معالجہ سے متعلق اخراجات میں خاصا اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ اس وجہ سے آپ کو مالی بحران کا احساس ہو سکتا ہے جو ذہنی دباؤ اور پریشانی کا باعث بنے گا، لہذا خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کریں، ورنہ دوسروں کی خراب صحت کے ساتھ ساتھ اپنی صحت پر بھی رقم خرچ کرنی پڑ سکتی ہے۔ اس ہفتے آپ کو مالی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ جو لوگ اب تک غیر ضروری اخراجات میں پیسہ ضائع کر رہے تھے وہ اب زندگی میں پیسے کی اصل اہمیت کو سمجھ پائیں گے۔ امکان ہے کہ اس ہفتے کئی ایسے حالات پیدا ہوں گے جہاں آپ کو فوری مالی مدد کی ضرورت پڑے گی، لیکن آپ کے پاس زیادہ پیسہ موجود نہیں ہوگا کیونکہ آپ اسے پہلے ہی خرچ کر چکے ہوں گے۔ اس وقت آپ اپنے دوست اور خاندان کے ساتھ خوشگوار وقت گزاریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ میں توانائی اور جوش و جذبہ بھی نمایاں ہوگا جو آپ کی خاندانی زندگی پر مثبت اثر ڈالے گا اور گھریلو دباؤ سے بھی دور رکھے گا۔ اس ہفتے آپ کو تنخواہ میں اضافے کی خوشخبری مل سکتی ہے جس سے آپ جذباتی ہو سکتے ہیں۔ امکان ہے کہ آپ کو یہ خبر اپنے سینئر افسران سے ملے اور آپ کو ترقی بھی حاصل ہو۔ اس کے ساتھ دیگر ساتھی بھی آپ کو عزت و نکاح کی سے دیکھیں گے اور آپ سے متاثر ہوں گے۔ برج ثور۔ یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو خود اعتمادی اور ذہانت سے نوازا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنی سوچ کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنا وقت تعمیری کاموں میں صرف کریں۔ اس ہفتے آپ کو اپنی کمائی سے فائدہ حاصل ہوگا، لیکن آپ تفریحی سرگرمیوں پر زیادہ رقم خرچ کرتے نظر آئیں گے۔ اس وجہ سے پیسہ آپ کے ہاتھ سے غیر محسوس انداز میں نکل سکتا ہے، لہذا اس وقت کے دوران پیسے کی بچت آپ کے لیے سب سے اہم کام ہوگا۔ اس ہفتے آپ کے رویے کو دیکھ کر دوسرے محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ گھریلو زندگی سے زیادہ خوش نہیں ہیں اور ذاتی زندگی میں کئی رکاوٹوں کا سامنا کر رہے ہیں، جس کے باعث آپ کے اندر گھٹن سی محسوس ہو سکتی ہے۔ اسی رویے کی وجہ سے آپ کو اپنے کام پر دھیان دینے میں بھی دقت پیش آ سکتی ہے۔ اس ہفتے آپ کی محنت آپ کے کیریئر میں آپ کو مثبت نتائج دے کر قیمتی ثابت ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آرام و سائش کی قربانی دے کر دفتر میں پوری توجہ سے کام کریں تاکہ اس وقت سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے، تبھی آپ ترقی حاصل کر سکیں گے۔ اس ہفتے بہن بھائیوں کی حمایت آپ کے اعتماد میں اضافہ کر سکتی ہے۔ برج جوزا۔ صحت کے معاملے میں یہ ہفتہ اچھے نتائج دے گا۔ اگرچہ معمولی نوعیت کی پریشانی آتی جاتی رہیں گی، لیکن آپ کسی بڑی بیماری کا شکار نہیں ہوں گے اور جسمانی طور پر پہلے سے زیادہ صحت مند محسوس کریں گے۔ اس ہفتے مالی فیصلے لیتے وقت آپ کو درپیش مسائل پر قابو پانے میں کامیابی ملے گی اور آپ سرمایہ کاری سے متعلق کوئی اہم فیصلہ لے سکیں گے۔ ساتھ ہی آپ کے لیے اچھے پیسے کمانے کے امکانات بھی بن رہے ہیں۔ اس ہفتے آپ فلاحی کاموں میں زیادہ دلچسپی لیں گے، جس کے نتیجے میں آپ اپنے خاندان کے ساتھ مل کر کوئی مذہبی پروگرام منعقد کرنے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے آپ اور آپ کے اہل خانہ کو روحانی سکون حاصل ہوگا اور ذہن میں مثبت خیالات جنم لیں گے۔ اگر آپ کسی جانے پہچانے شخص یا رشتہ دار کے ساتھ شراکت میں کاروبار شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس تمام صورتحال کے بارے میں اپنے اندرونی احساسات ضرور سنیں۔ ہو سکتا ہے آپ ان کے مشوروں کو زیادہ اہمیت نہ دے رہے ہوں، لیکن اسی دوران وہ آپ کو کاروبار میں نفع بخش توسیع کے لیے کوئی اہم مشورہ دے سکتے ہیں۔ برج سرطان۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ اس دوران آپ زندگی کے کئی بڑے فیصلوں کے بارے میں الجھن کا شکار نظر آئیں گے، جس سے ذہنی دباؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے بہت سے افراد ایسے شریک حیات پر پیسہ خرچ کرتے نظر آئیں گے۔ ایسے میں ممکن ہے کہ آپ ان کے ساتھ کسی خوبصورت سفر کا منصوبہ بنائیں، خاص طور پر چونکہ اس دوران آپ کی تنخواہ میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ آپ یہ خوشی اپنے پیاروں کے ساتھ بانٹتے نظر آئیں گے، تاہم زیادہ اخراجات کرنا آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، لہذا احتیاط کریں۔
اس لیے آپ کے خاندان میں کوئی خوشی کا موقع آ سکتا ہے جو سب کے چہروں پر خوشی لے آئے گا۔ یہ خوشی کسی شادی کی تقریب یا بچے کی سالگرہ کی صورت میں منائی جا سکتی ہے۔ پیشہ ورانہ نقطہ نظر سے یہ ہفتہ آپ کے لیے کافی اچھا نظر آ رہا ہے۔ اس برج کے تاجر اچھے نتائج سے مطمئن نظر آئیں گے، جبکہ ملازمت پیشہ افراد کو کسی بین الاقوامی کمپنی میں کام کرنے کا موقع بھی مل سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کی مسلسل کوشش کرنی ہوگی۔ اس مقصد کے لیے آپ انٹرنیٹ سے بھی مدد لے سکتے ہیں، تاہم اس دوران سوشل میڈیا سے گریز کریں ورنہ آپ کا بہت سا قیمتی وقت ضائع ہو سکتا ہے۔ برج اسد، اس لیے آپ خود کو کافی حد تک صحت مند محسوس کریں گے۔ اس دوران آپ اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کے درمیان بہترین توازن قائم رکھنے میں کامیاب رہیں گے اور اسی وجہ سے اپنی صحت کا بھی بھرپور خیال رکھ سکیں گے۔ ہفتے کے آغاز میں آپ کی زندگی میں موجود مالی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ اس بہتری کی بدولت ہفتے کے وسط میں آپ کے لیے کئی اہم چیزیں خریدنا آسان ہوگا، جس سے آپ کی سہولتوں میں اضافہ ہوگا۔ اس ہفتے آپ کو اپنے بڑے بہن بھائیوں کی توقع سے زیادہ حمایت حاصل ہوگی، جس کی وجہ سے آپ کسی بڑی مشکل سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تاہم اس کے لیے آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنی پریشانیاں ان کے سامنے بغیر ہچکچاہٹ کے بیان کریں۔ یہ وقت آپ کے لیے کافی اچھا ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اس دوران آپ کچھ نئے پروڈکٹس متعارف کرا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کچھ خطرات مول لینے سے بھی نہیں ہچکچائیں گے اور یہ خطرات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ برج شملہ، اس لیے آپ کو ہر دن کا آغاز اچھی ورزش، یوگا یا ایکسرسائز سے کرنا ہوگا۔ اگر آپ اس صحت مند سفر میں اپنے اہل خانہ کو بھی شامل کرنے کی ترغیب دیں تو آپ خود کو اور ان کو صحت مند رکھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صبح کا وقت وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ اپنے اندر مثبت توانائی پیدا کر سکتے ہیں اور سارا دن خود کو بہتر محسوس کرتے ہوئے گزار سکتے ہیں۔ لہذا اسے اپنی روزمرہ کی روٹین کا حصہ بنائیں اور باقاعدگی سے عمل کریں۔ اس ہفتے آپ کو اچھا منافع ہونے کی امید ہے، جس کے باعث آپ اپنے منافع کا ایک بڑا حصہ جمع کر سکیں گے۔ آپ اس اضافی رقم کو کسی جائیداد یا زمین کے منصوبے میں لگا کر اپنے مستقبل کو محفوظ بھی بنا سکتے ہیں۔ گھر میں کچھ تبدیلیوں کی وجہ سے اس ہفتے آپ کی کچھ لوگوں سے تکرار ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں آپ کی عزت میں کمی آ سکتی ہے اور خاندان کی طرف سے بے رخی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ دفتر میں آپ کے لاپرواہ اور بے فکری رویے سے آپ کے سینئرز ناراض اور مایوس ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ممکن ہے کہ وہ آپ کو غیر ذمہ دار سمجھیں اور آپ کی ذمہ داریاں کسی اور کو سونپ دیں۔ برج میزان، آپ کی صحت اس ہفتے بہت اچھی رہنے کی توقع ہے۔ اس دوران آپ ان لوگوں سے ملنا پسند نہیں کریں گے جو آپ کو ذہنی دباؤ یا پریشانی میں مبتلا کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی ذہنی صحت میں بھی بہتری آئے گی۔ اس ہفتے آپ اپنی آمدنی کا وہ بڑا حصہ بچانے میں کامیاب ہوں گے جو آپ اپنے والدین کی صحت پر خرچ کر رہے تھے۔ ان کی صحت میں بہتری آئے گی، اس لیے آپ کو ان کا خیال ابتدا سے ہی رکھنا ہوگا۔ اس ہفتے آپ کو خاندانی زندگی میں تمام رکاوٹوں سے نجات ملے گی اور اس کے نتیجے میں آپ کے ارد گرد مثبت ماحول ہوگا۔ اگر آپ کے والد کو کسی صحت سے متعلق مسئلہ تھا تو اس میں بہتری آنے کے امکانات ہیں اور آپ کو ان کے ساتھ وقت گزارنے کا بھی موقع ملے گا۔ دوسری جانب دفتر میں اس ہفتے سب کچھ آپ کے خلاف جا سکتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ کے سینئرز اور باس آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں۔ اس سے آپ کا حوصلہ کمزور ہو سکتا ہے اور آپ اپنے کیریئر میں الجھن اور مایوسی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ برج عقرب، اس ہفتے آپ کو الکوحل یا دیگر نشہ آور چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔
کیونکہ اس کا نہ صرف آپ کی صحت پر منفی اثر پڑ سکتا ہے بلکہ آپ کے ذہنی دباؤ میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس دوران آپ کو اپنے قیمتی سامان کو دوبارہ خریدنے یا اسے برقرار رکھنے پر کچھ پیسے خرچ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ وقت آپ کے لیے مالی فوائد لے کر آئے گا اور اس وجہ سے آپ اسے کئی اہم کاموں پر خرچ کرنے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کا علم آپ ارد گرد کے لوگوں پر اچھا اثر ڈالے گا۔ خاص طور پر اس ہفتے آپ کی اچھی طبیعت کی بدولت آپ اپنے گھر کے قریب مخالف جنس کو بھی اپنی طرف متوجہ کر سکیں گے۔ اس ہفتے آپ اپنے کیریئر میں تیز رفتار ترقی حاصل کریں گے۔ اگر آپ تاجر ہیں تو آپ کو نئے گاہکوں اور سرمایہ کاروں سے ملنے کا موقع مل سکتا ہے۔ اسی دوران اگر آپ نوکری میں ہیں تو آپ کو اپنے ساتھیوں سے زبردست حمایت حاصل ہوگی۔ برج قوس، اگر آپ کے خلاف عدالت میں کوئی مقدمہ چل رہا ہے تو اس کے نتیجے کے بارے میں مسلسل سوچنا آپ کو بے چین کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کے خاندان کا ماحول بھی بگڑ سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کو بے فائدہ کاموں سے بچنا چاہیے اور اپنے پیسوں کا بہترین استعمال کرنا چاہیے۔ آپ کے قریب دوست کی مدد سے آپ کو مالی فائدہ مل سکتا ہے، اس لیے آپ کو اپنے سرمایہ کاری کے فیصلے احتیاط سے کرنا ہوں گے اور اپنے اخراجات میں بھی حکمت عملی اپنانی ہوگی۔ آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کام کو ٹالنا کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا، چاہے وہ کام کم اہم کیوں نہ ہو۔ ایسی صورتحال میں ہفتے کے آخر تک بہت سے خاندان سے متعلق کام جمع ہو جائیں گے جو بعد میں مکمل کرنے میں آپ کو کافی پریشانی دے سکتے ہیں۔ اس ہفتے کے دوران کیریئر کے لحاظ سے یہ وقت مثبت نتائج لے کر آئے گا۔ اس برج کے کئی افراد کو کئی سیاروں اور نکشتر کی موافق پوزیشن کی وجہ سے اچھے نتائج ملیں گے۔ اس دوران آپ مختلف شعبوں سے اچھا فائدہ کما سکتے ہیں۔ برج جدی، اگر آپ خاندان کے بڑے ہیں تو آپ کو اپنی اضافی توانائی کو مثبت طریقے سے استعمال کرنا چاہیے تاکہ آپ اپنی اچھی صحت کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اس طرح آپ کی حالت میں بہتری آ سکتی ہے اور آپ خاندان کے نوجوان ارکان کو متاثر کر سکیں گے۔ اگر آپ اپنے گھر سے متعلق کسی سرمایہ کاری کے بارے میں سوچ رہے تھے تو یہ ہفتہ معمول سے کہیں زیادہ بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ سرمایہ کاری آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی اور آپ اپنے گھر کے کسی حصے کے کرائے وغیرہ کے ذریعے اضافی پیسہ بھی کما سکیں گے۔ اس ہفتے آپ کو اپنے خاندانی زندگی میں دوسروں سے زیادہ کی توقع ہوگی، جس کی وجہ سے خاندان کے ارکان آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں اور اس سے آپ کو پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس لیے کسی بھی چیز پر دوسروں پر دباؤ ڈالنے سے بچیں اور شروع سے ہی اپنی توقعات کو محدود رکھیں۔ اس دوران آپ کو اپنے مقصد کی طرف خاموشی سے آگے بڑھتے رہنا ہوگا اور اپنے ہنر و صلاحیتوں کا خود پر بہت فخر زیادہ کرنا چاہیے۔ ایسی صورتحال میں کسی پر اندھا دھند بھروسہ نہ کریں اور اپنی کامیابی حاصل کرنے سے پہلے اپنے راز سب کے سامنے نہ لائیں۔ برج دلو، گھر اور کام پر اضافی دباؤ آپ کو غصہ دلا سکتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ دوسرے سے جھگڑتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ اس سے آپ کی شبیہ میں کمی آئے گی اور آپ کا ذہنی دباؤ بھی بڑھ جائے گا۔ اس ہفتے آپ کی تمام مالی منصوبہ بندی اور حکمت عملیوں کا نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو پیسہ قرض لینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جس سے ذہنی دباؤ بھی بڑھ سکتا ہے۔ کسی بھی وجہ سے رات دیر تک گھر سے باہر رہنا یا اپنے سامان پر زیادہ پیسہ خرچ کرنا اس ہفتے آپ کے والدین کو غصہ دلا سکتا ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ بھی ایسا نہ کریں جو آپ کو ڈانٹ یا سرزنش کا سامنا کرائے، کیونکہ اس سے آپ کا موڈ خراب ہوگا اور خاندان کے ماحول میں بھی خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس ہفتے آپ کو کام کی جگہ پر اپنی خواہشات کے مطابق کچھ مثبت تبدیلیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ اس کے امکانات ہیں کہ آپ اپنے منصوبوں اور حکمت عملیوں کی وجہ سے دوسروں سے سراہا جائیں گے۔
اس سے آپ پر ایک منفرد تاثر چھوڑے گا اور سب آپ سے متاثر ہوں گے۔ اس ہفتے اس برج کے افراد کو اپنے اساتذہ یا رہنماؤں سے بحث کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کی شبیہ کو بہت نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے ان سے بات کرتے وقت اپنے الفاظ اور زبان کا بہت سوچ سمجھ کر استعمال کریں۔ برج حوت، اس ہفتے آپ کے لیے جذباتی طور پر یہ ہفتہ اچھا نہیں رہے گا۔ اس دوران آپ اپنی زندگی کے کئی اہم فیصلوں کے بارے میں الجھن کا شکار ہوں گے، جس سے آپ کا ذہنی دباؤ بھی بڑھ جائے گا۔ اس ہفتے کئی لوگوں کی زندگیوں میں کچھ اچھا ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پیسہ خرچ کرنے کا ارادہ کریں گے اور شاندار پارٹی بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت میں جلد بازی سے کچھ نہ کریں، ورنہ بعد میں آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ نے زیادہ پیسہ ضائع کر دیا۔ اس ہفتے آپ کی زندگی کے مختلف شعبوں میں جو اتار چڑھاؤ آ رہے ہیں، وہ آپ کی فطرت میں کچھ چڑچڑے پان کا باعث بنیں گے، اور آپ کا ضدی رویہ آپ کو گھر میں لوگوں کے ساتھ جھگڑے کا شکار کر سکتا ہے، جس سے ان کے دل بھی ٹوٹ سکتے ہیں۔ حالانکہ آپ کا مقصد ایسا نہیں ہوگا، یہ ممکن ہے کہ آپ کا جھگڑا کچھ قریبی دوستوں سے بھی ہو، جو آپ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کا کام مکمل کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا، اور آپ اپنی کاروباری سرگرمیوں کو تخلیقی طریقے سے بڑھانے کے لیے فیصلہ لے سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے خاندان کے اراکین اور وہ لوگ جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں، ان کا تعاون حاصل ہوگا، جس سے آپ کا اعتماد بڑھے گا اور آپ تیزی سے ترقی کریں گے۔ اور سب سے ضروری بات، ایک تسبیح درود و شریف روزانہ پڑھیں، صدقہ و خیرات دیا کریں، تاکہ آنے والی ہر قسم کی سختیوں پریشانیوں سے بچا جا سکے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔